آرڈر ہمیں نہ ہو جائے. اے باری تعالیٰ وہ کیسے الفاظ آتے ہیں, اللہ ما مننت علی فأت منہ وما انعمت علی فلا تسلبہ وما سترتہ فلا تہتکہ وما سترت. حضور غوث اعظم حضور عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی سید مادر زاد ولی عالم ارواح سے ولی سیدوں کے گھر میں ولی, ماں بھی سید زادی, باپ بھی سید زادہ, نانکے بھی سید, داد کے بھی سید, حسنی حسینی سید مادر زاد ولی پیدا ہوں رمضان میں کہ رمضان کے سارے روزے رکھ کر آنے والوں کو یہ سبق دے کہ لوگوں مجھے ماننے والوں میں تو رمضان میں پیدا ہوتی رمضان کے روزے رکھے نا. میری یاد منانے والوں, میرے قریب میرے ذکر کرنے والوں سنو, میری زندگی پڑھ کے دیکھو. آپ نے 30 سال کتنے 30 سال جنگلوں میں مادرزاد ولی پیدا ہو کر حسنی حسینی سید ہو کر قربان جائے جن کے وسیلے پر تقدیر مبرم بھی رب بدل دیتا ہے. تقدیر مبرم حضرت مجد الافسانی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹوں کے استاد آئے, میرے بیٹوں کے, تو میں نے جب ماتھے کو دیکھا تو لکھا تھا بدبخت ہے, بدبختی لکھی ہوئی تھی, دوزکی لکھا ہوا تھا. تو میں پریشان ہو گیا. پھر میں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا بیٹوں تمہارے استاد کے لیے مجھے بہت دکھ لگ رہا ہے, عالم ہے, پڑھا لکھا ہے. آج جب ہم تقریروں پہ جاتے ہیں نا تو لکیر بڑی گردان دیتے ہیں. اب آپ کے سامنے سرمایہ علیہ سنت, مجاہد سنت, ہمارے مشہور عالم دین جناب نقطہ دار پتہ کی کیا دیتے ہیں. میں کہہ رہی تو پتہ لگنا مرنا تو بعد ہوں تو جو دل کی جا انسان تو اپنی پہی پر بڑھنا تھا کیے جناب کہ نہیں. بڑا میں ایک بات کر رہا تھا, فرمایا بیٹو بس یہ تھوڑا رخ میرا بدل گیا, میں ادھر آ گیا. بیٹو تمہارے باپ کی نشانی بھی بدبختی لکھی ہوئی, یہ دہلمی لکھا ہوا ہے. تو پھر شگرد ہوتا ہے کیا, شگرد وہ محبت والا پھر ادب والا, بچوں کے دل میں فکر پیدا ہو گیا. تو استادوں کو کہہ دیا, بتا دیا, بات چھپ نہ سکی. کہنے کہ استاد یہ معاملہ ہے. کہنے کہ پھر اپنے باپ مجدد الافسانی سے کہو کہ پھر دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ اس طرح. یہ تقدیر مبرم تھی جو بدلنے والی نہیں ہوتی ہے. تقدیر مبرم رب بدلتا نہیں ہے. فعال لما یرید, رب کہتا کس کی ضرورت ہے میرے کام میں دخل اندازی کرے, میں خود مختار ہوں, جو چیز چاہوں کروں. اللہ اکبر. حضرت مجدد الثانی کو جب بیٹوں نے کہا کہ بجی دعا کرو, پھر آپ فرماتے کہ ساری رات میں دعا کرتا رہا. وقت کا مجدد ہو کر, وقت کا 100 سال کے بعد مجدد آتا ہے, اور مجدد کی نشانی, مجدد کی علامت, مجدد کی پہچان, مجدد کا تعارف کیا ہے؟ مجدد وقت کا حاکم ظالم کا مقابلہ کرتا ہے. وقت کا سربراہ اور ہو بھی ظالم, تو پھر مجدد کی نشانی یہ ہے کہ وہ ٹکراتا ہے, وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے لیکن وہ ٹکراتا ہے. اس کو کہتے ہیں مجدد. 101 صدی کے بعد مجدد آتا ہے. حضرت الثانی اکبر بادشاہ کے مقابلے میں, آپ کو یہ بڑی لمبی ہسٹری ہے, لمبی ایک تاریخ ہے. حضرت الثانی علیہ رحمہ پھر کہتے ہیں میں ساری رات دعا کرتا رہا, ساری رات دعا کرتا رہا. تقدیر مبرم نہیں بلکہ مجدد دعا کر رہا. کہتے ہیں کہ یقدم تہجد کا وقت آیا, مجھے خیال آیا کہ حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کی دعا پر تقدیر مبرم بدل جاتی ہے. آپ نے فوراً کہا باری تعالیٰ حضور غوث اعظم کا وسیلہ دیتا ہوں. خدا کی قسم مجدد الافسانی کہتے ہیں الہام ہو گیا, اپنے غیبی سے آواز آئی کہ اے الافسانی میں نے تقدیر کو مبرم کو, میں نے تیرے بیٹوں کے استادوں کی تقدیر کو بدل دیا ہے, جن کے لیے تقدیر مبرم بدل جائے. پھر وہ 30 سال جنگلوں میں پھرے رب کی تلاش میں. جو پیدا ہی ولی ہوا ہے, جو عالم رواج سے ولی تھا, وہیں سے رب نے اللہ یجتبی الیہ من یشاء, وہیں سے انتخاب کر دیا. پھر حسنی حسینی سید ہو, پھر ان کو جنگل میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر میں بیٹھے, کوٹھیوں میں, بنگلوں میں. اگر خدا مل جاتا پھر ان عظیم ہستیوں کو جنگلوں میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ 30 سال جنگلوں میں پھرے, کس کی تلاش میں؟ پھر میں بھوکا بھی رہا, میں پیاسا بھی رہا, رب کی تلاش میں. کتنے سال؟ 30 سال پھر کہ رب مجھے مل جائے. کیا رب مجھے مل جائے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم, تہجد پڑھتے تو کہتے ہیں اللہم روزانہ اللہم مننت علیہ فأت منہ. اے باری تعالیٰ جتنے تو نے نعمت و گوادہ کیا نا وہ تو نے ساری نعمتیں پوری کرنی ہے. ہائے ہائے. وما انعمت علیہ فلا تسلبہ. اے باری تعالیٰ کوئی نعمت دے کر, نقطہ نظر ان کا جو تھا نا وہ ایمان پر تھا,
وما انعمت علی فلا تسلبہ فلا تسلبہ، اے باری تعالیٰ جو تحفہ تو نے دے دیا اس کو پھر واپس نہ لے لینا۔ اور اگلا جملہ بڑا خاص ہے جو حضور غوث اعظم علیہ کا بڑا خاص تعلق کا روزانہ اور مسلسل کہتے ہیں وما سترتہ فلا تہتکہ وما سترتہ فلا تہتکہ، باری تعالیٰ قیامت کے لوگوں کے سامنے شرمسار نہ کرنا، وما سترتہ فلا تہتکہ، اے باری تعالیٰ پردہ نہ ہٹا دینا، کہیں پردہ چاک نہ کر دینا لوگوں کے سامنے، پردہ وما سترتہ فلا تہتکہ، اے باری تعالیٰ پردہ رکھنا۔ لوگ تو دنیا میں کیا سمجھتے تھے، نیک ہے، صالح، پرہیزگار ہے، ولی قابل ہے، کتب ہے جی، لیکن میرے مولا تجھے تو میرے بارے میں پتہ نہیں کہ میں کیا ہوں۔ یہ حسن حسین سید کا موقف ہے، ہاں ان کی مناجات ہے کہ وما سترتہ فلا تہتکہ، بے پردگی نہ کرنا، پردہ نہ ہٹانا، اور ساتھ کہہ دیا اب لگنوں سے بھی کمال ہے کہ نہیں وما علمتہ وما علمتہ، میرے مولا وما علمتہ فاغفرہ، یہ تم بھی یاد کر لو، مانگا کرو، وما سارے پڑھئے وما علمتہ وما علمتہ فاغفرہ، اے باری تعالیٰ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو میں نے کیے ہیں پر میرے علم میں نہیں ہے۔ ہائے ہائے، وما علمتہ سارے بولیے وما علمتہ فاغفرہ، یاد ہو گیا آپ کو؟ یہ بھی ایک پیغام ہے آپ کے لیے، وما علمتہ فاغفرہ، اے باری تعالیٰ میرے منہ معاف کر دینا جو میرے کیے ہیں میں نے پر میرے علم میں نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم سے کیا گناہ ہونا تھا بھائی؟ حسن حسینی سید سے کیا گناہ ہونا تھا جس کا رب نے عالم ارواح سے انتخاب کر لیا تھا، جس نے پیدا ہو کر رمضان کے روزے رکھے ہو، ان سے گناہ کی کون کہہ سکتا گناہ ہوا ہو؟ لیکن یہ آنے والوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام تھا، ایک خوبصورت درس اور سبق تھا، ایک تعلیم تھی کہ ساری زندگی یہی کہنا ہے وما علمتہ فاغفرہ، اے باری تعالیٰ میرے وہ گناہ معاف کر جو میں نے کیے پر مجھے یاد نہیں ہے، مولا وہ معاف کر دے میرے ماں، یا آگے ساتھ کہنا ہے یا واسع المغفرہ، اے وسیع بخشش کے مالک، پھر ساتھ کہنا ہے یا واسع الفضل، اے وسیع فضل کے مالک، اغفر لی اغفر لنا، اے وسیع فضل کے مالک، اے وسیع بخشش کے مالک میری بخشش بھی فرما اور ہم سب کی بخشش فرما۔ یاد رہے گا آپ کو؟ سارے بولیے۔ آئیے آئیے حدیث پاک کی طرف رخ کریں، میں حدیث بیان کر رہا تھا جس کو اللہ فرمائے گا تیرا حساب ہے، اس سے بڑا، اس پر میں باتیں کرتا کرتا کافی آگے چلا گیا، لیکن قربان جائیں اگلا جملہ بھی سن لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جو یظلہم اللہ فی ظلہم، جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے آ گیا وہ جنتی ہو گیا، آیا جس سے فرمایا تیرا حساب ہے، اس سے بڑا عذاب نہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں آ گیا وہ جنتی ہو گیا۔ صحابہ نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آئے گا اس کا حساب بھی ہوگا؟ کیا جزا سزا کا فیصلہ ہوگا؟ میزان لگے گا؟ نام اعمال کھلے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے بہت خوبصورت جواب دیا، بہت خوبصورت جواب دیا، کیا سننے والا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں آ گیا وہ بغیر حساب و کتاب کی جنتی ہو گیا۔ اللہ، اس کا حساب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں آ جانا ہی تو حساب سے بری ہے، حساب سے بری، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اس لیے رمضان شکتی سب جمعہ پڑھنے والوں اللہ کی بات دعا کے کر، باری تعالیٰ قیامت کے دن جب کوئی سایہ، یہ کہاں کرو جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، مولا کچھ نہیں مانگتے، ایک ادھر سے خاتمہ بالخیر ہو جائے، اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہو جائے، اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہو جائے۔ ہاں یہ میں آپ کو وہ میں جو آپ کو حدیث سنائی ہوئی ہے یہ سن لیں، ابھی میں آگے جانا تو ہے لیکن میں آپ کو حدیث ادھر سنا دیتا ہوں۔ میں ایک دفعہ سرکاری سطح پہ بیان کر رہا تھا، جب یہ میں نے دعا کی نا تو میرے اوپر پنجاب کے ڈائریکٹر تو اس محکمے کو اس نے اوپر سوال کر دیا کہ مولانا صاحب یہ کہاں سے دعا؟ میں نے کہا میں آپ کو دغوسلے مارنے نہیں آیا، میں قرآن و سنت کی باتیں کرنے آیا ہوں۔ آپ یہ حدیث سن لیں، فوردہ اللہ فوردہ علیکم دعا ان دعاء الایمان و دعاء السلطان، وہ جو اکثر میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ دو دعائیں کرنا تمہارے پر کیا ہیں، بولیے فرض ہیں،
نماز روزے کی طرح یا مختلف جو ہمارے پر فرائض ہیں، اس طرح رمضان شریف کے تیسرا جمعہ پڑھنے والوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سن لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا فورد علیکم دعا، تمہارے پر دو دعائیں کرنا فرض ہیں۔ اللہ اکبر، دو دعائیں کرنا، آج کے بعد اگر نہیں کرو گے تو سمجھو فرض کے تم تارک ہو رہے ہو، فرض کے تارک ہو رہے ہو۔ اور یہ دعائیں کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، موت کی تلخی بڑی عجیب سی ہے، پھر پیاس کی شدت بھی عجیب سی ہے، پھر سکرات موت، پھر شیطان کا زبردست شدید سخت ایمان پر حملہ ہوتا ہے، میرا آقا نے فرمایا امتی میں تم پر فرض کر رہا ہوں یا تو نے دو دعائیں کرتے رہنا ہے۔ کون سی؟ ان دعا الایمان، ایک دعا یہ کرنی مولا ایمان کے ساتھ موت آئے، شروع ہوگی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وہ دعا السلطان، عادل بادشاہ کے لیے دعا کرنی ہے، یا اللہ دو دعائیں کتنی شروع کر دیں، ابھی بھی تازہ یہ پیغام، تازی یہ دعا گھر والوں کو سکھائیں، دوست احباب کو بتائیں، جدھر جائیں یہ بتاؤ کہ تمہارے پر دو دعائیں کرنا فرض ہے، ایک ایمان کی یعنی خاتمہ بالخیر کی، سلامتی ایمان کی، اگلی زندگی کا کنارہ نہیں ہے، وہ طویل زندگی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا آغاز ایمان سے ہو گیا وہ تر گیا، وہ تر گیا۔ اس لیے ایک دعا ایمان کی اور ایک دعا وہ اونچی بولیے نا، عادل بادشاہ کی۔ یہ میں نے حوالہ دے دیا ہے، آئیے پیچھے حدیث کی طرف آئیں، حدیث سننے والی توجہ طلب۔ کتنے شخص ہوں گے؟ یہ ایک جمعہ، اگلے جمعے پتہ دو آتے ہیں یا ایک آتا، جتنے بھی آئیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ کو پتہ کہ رمضان شریف میں 2-4-10 منٹ میں اوپر چلے جاتے ہیں، پریشان نہیں ہو گیا؟ جمعہ ہے ماشاءاللہ، ہلکا علم ہے، بس سنیے توجہ طلب۔ کتنے شخص ہوں گے؟ کہاں ہوں گے؟ تو جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں آ گیا وہ کوئی نظام نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی جزا سزا کا فیصلہ نہیں ہے، کوئی نامہ اعمال نہیں کھلے گا، کوئی پردہ نہیں ہٹے گا، کوئی حجابات نہیں ہٹے گا، بس جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آ گیا، زبان نبوت نے فرمایا بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائے گا۔ آگے بڑھیے، ان میں سے پہلا شخص کون ہے؟ امام عادل۔ اللہ امام عادل سے مراد فقط ملک کا سربراہ نہیں ہے، وہ گھر کا سربراہ بھی ہے۔ ادھر قرآن کے لفظ ان اللہ یامر بالعدل، بے شک تمہیں میرا حکم ہے کہ تم نے زندگی میں انصاف کرنا ہے، بے انصافی نہیں کرنی ہے۔ ادھر پہلا شخص جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا امام عادل، امام عادل یعنی جو انصاف کرنے والا امام ہے۔ امام کون ہے؟ حاکم ہے، نگران ہے، امیر ہے، سربراہ ہے، وہ گھر کا سربراہ ہے، وہ رشتہ داروں کا سربراہ ہے۔ اکثر رشتہ داروں کے اندر بھی وہ پورے رشتہ داروں کے پروگرام بنایا ہوتا ہے، جی لو جی ہم آپ کو پورے رشتہ داروں کو کیا چنتے ہیں؟ سربراہ چنتے ہیں۔ جب بھی کوئی فیصلہ ہوگا آپ کی موجودگی میں ہوگا، آپ فیصلہ کریں گے۔ گلی کا سربراہ ہے، وہ علاقے کا سربراہ ہے، وہ شہر کا سربراہ ہے، وہ صوبے کا سربراہ ہے، وہ پورے ملک کا سربراہ ہے۔ صوبے کا بنانے سے لیا گیا ہے کہ صوبے میرے آقا کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں صوبے تھے، وزیر اعلیٰ نہیں ہوتے تھے، ہاں گورنر ہوتے تھے۔ گورنر کا سلسلہ شروع سے چلتا رہا ہے، کیا گورنر ہوتا تھا، کوئی اتنے زیادہ وسیع وزیر بھی نہیں ہوتے تھے، کوئی ہائی لیول کے نہیں، مختصر، کیا مختصر، وہ جس کا بھی سربراہ، وہ ایک فیکٹری کے اندر سربراہ ہے، وہ ایک فیکٹری کے ایک شعبے کا سربراہ ہے۔ تو اب جملہ سننے والا ہے، رب کہتا ہے ان اللہ یامر بالعدل، بے شک میں رب حکم کر رہا ہوں کہ تمہیں کوئی عہدہ مل گیا، کوئی فضیلت مل گئی، کوئی مقام مل گیا، کوئی درجہ مل گیا، کوئی گریر مل گیا، فقیت مل گئی، تم حاکم ہو گیا، باقی تیرے نیچے محکوم ہیں، رشتہ دار ہیں، گلی والے ہیں، شہر والے ہیں، صوبے والے ہیں، کوئی فیکٹری کا ہے، کوئی شعبے کا ہے، جو تیرے نیچے محکوم ہے، تو ان کا حاکم ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل، تو نے انصاف کرنا ہے۔ میرا آقا نے فرمایا اگر تو انصاف کرے گا، اس اپنے عہدے کو ناجائز استعمال نہیں کرے گا، ناجائز فائدہ حاصل نہیں کرے گا، سیدھا چلے گا، سیدھا چلے گا عدل کے ساتھ۔ آقا نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم تجھے اپنے ساتھ لے کے جنت میں ڈالوں گا۔
آیا کیا آیا امام عادل. اور آج میں کل حدیث کا ترجمہ ہی ہوگا. اگلا بندہ بھی بتاؤں آپ. اگلا سنو. فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ. دوسرا شخص اس سے بھی کمال. مفہوم دوں سنو دوبارہ پھر دل کرتا ہے میں آقا کا متن پڑھوں زبان کے لگ. وشاب نشأ فی عبادت اللہ. وہ نوجوان جو جوانی میں عبادت کر رہا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جوانی میں عبادت کر رہا ہے. جوانی میں عبادت و ریاضت میں مصروف ہے. جوانی میں تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے, زہد تقویٰ ہے, حلال حرام کی تمیز ہے, بڑوں کا ادب ہے, چھوٹوں کی شفقت ہے, قرآن سنت کے تعلیمات پر عمل ہے, دین سے لگاؤ ہے, دین سے تعلق ہے, دین سے وابستگی ہے. جوانی کے عالم میں اس کی نشو و نما, اس کی پرورش, اس کی ساری کس پہ ہوئی ہے؟ عبادت و ریاضت پہ ہوئی ہے. عبادت و ریاضت پہ اللہ کی رضا پر ہوئی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا نوجوان قیامت کے دن اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 شخص آئے. کتنی باتیں یاد رہیں گی؟ تیاری ہے؟ تیار رہے. اللہ معاف کر. مسلمان بڑی حد سے تجاوز کر دے. اگر یہ حد سے تجاوز نہ کرتا تو جو مسجد اقصی میں حال ہو رہا ہے کبھی نہ ہوتا. خدا قسم مجھے بیٹے نے تھوڑا منظر دکھایا, میں نے کہا یہ بند کر دو یار. کیا کروں میں کیا کروں؟ دل میں بڑی عادت ہے کچھ کریں مر جائے اپنے آپ کو. کیسے سراب میں یوں بھی آ جائے, میں نے کہا سب کیسے آ جائے. آج بڑے لوگ ان کو پکار رہے ہیں. سراب ایوبی رحمت اللہ تعالی خدا کی قسم جب اس کا وصال ہو گیا قبر میں چلے گئے. پھر مسلمان اپنی حد سے تجاوز کر گیا, فحشی میں چلا گیا, عیاشی میں چلا گیا. پتہ ہی ہے نا کوئی بھول ہے؟ رمضان میں بھی فحشی چھوڑی جا رہی. اللہ کے بندے تو رب کے عذابوں کو چیلنج کر رہا. کہاں ہماری دعائیں قبول ہوں جب ہمارے پیٹوں میں حرام جا رہا ہے؟ پہلے میں نے غور نہیں کیا تھا. کل میں جب پرسوں والد صاحب کو چھوڑ کے آ رہا تھا ایئرپورٹ سے تو میں گزرا وہاں سے. سریعام میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں لوگوں سریعام نہ کچھ کھلاؤ پلاؤ لوگوں کو. حیا کرو رمضان کا. یہ خود روزہ نہیں رکھنا روزے کا حیا ہی کر لو. تیری روزی حرام ہے حرام ہے حرام ہے. جو رمضان میں سریعام کھانے کا انتظام کرے, پانی کا انتظام کرے, جس چیز کا کھلانے پلانے کا شرم نہیں آ رہی اللہ کے بندوں تمہیں؟ تو رمضان کا مہینہ ہے, تو مسلمان ہے, کوئی حیا کر جا. ہائے ہائے اتنا تم ندار ہو گیا, اتنا تم بے خوف ہو گیا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. یہ میدان کا یہ گھوڑا یہ کہتے ہیں یہ گھوڑے کا میدان. کوئی بات نہیں, وقت آ رہا ہے, وقت قریب ہے. تو اس مہینے میں تو جتنی بھی حیائی کر, جتنی کمائی کر, انشاءاللہ پوری نہیں پڑے گی. کل مجھے ایک ویڈیو دکھا دے کہ جنہوں نے آٹے کو ذخیرہ اندوزی کی ہے. بارش ہوئی, آپ سب نے کہیں دیکھا ہوگا, بارش ہوئی تو آٹے کا کیا حال ہوا؟ لا تو کمالا بدبختہ بدنصیبہ کمالا, تو کمالا کر ذخیرہ اندوزی. حلال روزی کو ذخیرہ اندوزی کر کے زیادہ قیمت پہ بیچنے کے لیے ارادہ کرنا ساری روزی حرام کی ہو جاتی ہے. یہ باتیں میری نہیں ہے, شریعت میرے سامنے قرآن ہے, قرآن کی باتیں, حدیث کی باتیں. میں کو اپنی طرف سے باتیں کرتا ہوں. اللہ کے بندوں کچھ حیا کرو, اللہ کے بندوں کچھ خیال کرو. نہیں روزہ رکھ رہا تو قرآن کا کچھ حیا کرو. میں آپ کو بتایا تھا نا کہ پہلے دور میں ہوتا تھا کہ بچوں کے لیے روٹی رات کو پکا کے رکھتی تھی ماں. ایسے ہی تھے جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ رات کو روٹی پکا کے رکھ دیتے تھے کہ صبح چولہا نہیں جلاتے تھے. چولہا نہیں جلاتے تھے. ڈرنا تو رب سے نا, مخلوق کا ڈر نہیں ہے. لیکن حقیقت ہے وہ بچے کے لیے کوئی چیز باہر سے منگا کے دو جی, مجھے اس پر بھی شرم آ جاتی ہے. بچے کے لیے چیز منگائی جا رہی ہے نا, لیکن پھر بھی یار مناسب نہیں ہے یار, مناسب. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کو ملنے آئی اتقاب میں. کیا نبی پاک ڈرتے تھے؟ بولو نا.
नबी को डर था किसी का? मेरे आका जो इमाम अल-अंबिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उम्मत की कितनी तलीम है। कहते ऐसा सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक से कुछ मशवरा करना था, इत्काफ में आई। मेरा आका ने इत्काफ किया हुआ, जब छोड़ने गया, अलविदा करने गए ना, तो दूर से 2 बंदे आ रहे थे। तो मेरा आका अलविदा करके अपनी जगह पे बैठ कर फिर उठ कर दरवाजे पर चले गए। कुर्बान जाऊं आका तेरी तलीम पर, आका कुर्बान जाऊं तेरी तरबियत पर, आका कुर्बान जाऊं तेरे सबक और तेरे दर्स पर। तूने उम्मत की आसानी के लिए क्या क्या खूबसूरत दर्स दिया है। फिर दरवाजे पे खड़े हो गए, वो करीब आ गए, वो मुनाफिक नहीं थे, सहाबी थे दोनों। आपने उन दोनों को बुलाया, अंदर ले गए, बिठाया, फरमाया आप जब आ रहे थे औरत गई मेरी तरफ से? आप गई। कहने पता वो कौन थी? वो मेरी बीवी आयशा थी। हाय हाय हाय, कुर्बान न जाऊं आका तेरी तलीम पर। मेरे आका डर रहे थे, मेरे आका को खौफ था किसी का? क्या मेरे आका के बारे में कुछ सोच सकता है? मेरे आका के सहाबा के लिए कोई नहीं सोच सकता, आका के घर वालों के लिए सोच सकता। ऐसा तो सजी का के कुर्बान जाए, वरना वो मेरी बीवी आयशा है। अब क्या करनी, हमने तो नहीं सोचा। पर मैं आपको बता रहा हूँ मेरी बीवी आयशा है। हाय अल्लाह, ये क्या है? इसको क्या कहती है? इसको क्या कहती है? ये जुमा क्या हो रहा है? तो तकरीर सुन रहे, मैं सुना रहा हूं, नारा लग गया, बस कमाल होगी, इस्तकरार होगी, कमाल होगी। कमाल ये नहीं है कि तू यहां से निकले, हाय हाय, तो इसको अपने ऊपर अमली जामा पहना है, इसको कमाल कहते हैं। मैं क्या जुमला, क्या बात कर रहा था? देख ले, 2 शख्स सरकार की बारगाह में आए, यही बात हो रही थी ना, तुम बताया नहीं आपने। और दोनों, एक बूढ़ा था एक जवान था, दोनों सच्ची तौबा करके आए। क्या? तो फौरन सैयदुल मलाइका आ गए, आ कहते हैं आका इस नौजवान को रब ने सलाम भेजा है। आए है, रब ने नौजवान को सलाम भेजा है। तो किसी बड़े का सलाम आ जाए दीन की तरफ से या दुनिया की तरफ से, तू फूले ना समाए, लोगों को बताए फलां का सलाम, फलां जिसको रब का सलाम आए। वही बात आ गई ना अर्श वाली, कि जो अल्लाह के अर्श के साए में आ गया वो बगैर हिसाब किताब के जन्नती हो गया। तो जिसको रब का सलाम आए, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तौबा तो इस बूढ़े ने भी की है। तो जिब्रील ने, रब ने पहले जवाब देके भेजा था कि मेरे महबूब तेरे पर यह सवाल करना है, तूने इसका जवाब उधर ही देना है। मेरा आका ने सवाल कर दिया, तौबा दोनों करके आए हैं, लेकिन जवान को सलाम आया है, उसको सलाम नहीं आया। अर्थ के आका रब फरमाता है, जवाब पहले देकर भेजा। रब कहता है कि तौबा दोनों ने की है, मिलकर की है, दोनों की तौबा कबूल हो गई है, दोनों की तौबा कबूल हो गई है। उसने बुढ़ापे में की है, उसने जवानी में की है, उसने किस में की है? आगे टाइम को बहुत ज्यादा हो गया, मैं हदीस को मुकम्मल कर लूँ, याद कर लूँगा, इजाजत है ना? चलो बोल ही नहीं, रमजान सीधा महीना है, की करना है, हमें पता तो नहीं, मसरूफी बहुत ज़्यादा है। मौलवी वैसे ही फारग होते हैं, मौलवी के वैसे ही फतवा तक मौलवी विल लेने कि नहीं, मौलवियों का काम कार की विली सरकार। कितने शख्स हो गए जी? अगला जुमला मैं अक्सर बताता रहता हूँ, वाराजुल क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद, जिसका रब के घर के साथ दिल लग गया, एक नमाज पढ़ के जाए, अगली नमाज के लिए दिल पीछे रहे। इसकी एक बड़ी लंबी तशरीह है, इंशाल्लाह मैं इस मौजू को छेड़ना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। एक एक शख्स में इंशाल्लाह कई में इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, बड़ी गुफ्तगू खूबसूरत है। कितने शख्स हो गए? अगला चौथा आ रहा है, सुनो। वर्रजुलानि तहाबा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, 2 दोस्त आपस में मोहब्बत कर रहे हैं, जाती गर्ज व गायत, जाती मकसद, जाती लालच, जाती तमा, जाती ख्वाहिश, जाती आरजू, जाती तमन्ना। आजकल की तरह की दोस्ती नहीं, आज तरह की भाईचारा नहीं, आज तरह की मोहब्बत नहीं। हाँ कुछ हैं लोग, सबको एक कटहरे में नहीं खड़े कर सकते, सबको एक सामने खड़े नहीं कर सकते। बड़े लोग ऐसे हैं कि फकत उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उनका अंश, उनकी गुफ्तगू, उनका ताल्लुक, उनकी निस्बत, उनकी इरादत सिर्फ रब के लिए है। मेरा आका फरमाया ये दोनों मेरी उम्मती जिन्होंने सारी जिंदगी एक दूसरे से मोहब्बत उसके लिए की है, वो कयामत को अल्लाह के अर्श के साए के नीचे है। मोहब्बत उनकी आपस में चलती रही है, नहीं बात समझे, मोहब्बत उनकी आपस में चलती रही है, तो रब राजी हो गया। आया रब बड़ा खुश। हाँ कितने शख्स हो गए जी? सारे बोलिए। अगला शख्स बड़ा खास आ गया है, पीछे नशमोना थी नौजवान की, नौजवानी भी उसकी परवरिश, उसकी जो परवान चली वो सारी किस पे?
عبادت و ریاضت پر اگلا جملہ سنیں پر راجل داتہ امرأۃ ذات حسب و جمال. اللہ، وہ شخص بند کمرہ ہو، طاقت ہو، قوت ہو گناہ کرنے کی، پیسہ ہو، ڈر بھی نہ ہو. پھر لفظ کیا امرأۃ ذات حسب و جمال، حسب کے لحاظ سے اور حسب کے لحاظ سے کمال وہ عورت ہو. امرأۃ عورت ہے، عورت اس کے سامنے آ جائے، حسب کے لحاظ سے بھی کمال ہو، اور پھر حسن بھی کمال ہو، بند کمرہ ہو، گناہ کا ارتکاب ہونے لگا ہے. پھر وہ نوجوان کی زبان سے فوراً نکلے فقال انی اخاف اللہ. اس موقع پر پھر یہ اتنا بڑا مجاہدہ کرنا معمولی کام ہے. فقال انی اخاف اللہ، ہٹ جا مجھ سے، دور ہو جا. فقال انی اخاف اللہ، میرا رب دیکھ رہا ہے. انی اخاف اللہ، مجھے رب سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے رب سے خوف آ رہا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میری امت کا نوجوان قیامت کو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. نہیں، ایک اور جملہ سنیں، میرا آقا ایک اور مقام پہ فرمایا ایسے اپنے امتی نوجوان کے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے کر جنت میں جاؤ. تو جہاں نبی ہوگا پھر وہاں وہ امتی بھی ہوگا، جہاں نبی ہوگا وہاں امتی. کتنے شخص ہو گئے؟ سارے بولیے. آگے سن لیں. وراجل، بس میں اینڈ کرتا ہوں. تیاری ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ نہیں کہہ بلند آواز سے کہ انشاءاللہ ہم تیار ہیں. انشاءاللہ اس گفتگو پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. ہماری کوشش تیاری رہے گی انشاءاللہ. اللہ اکبر. وراجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا يعلم شماله ما ينفق يمينه. وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، دائیں ہاتھ سے دے، بائیں کو خبر نہ ہو. اللہ کی راہ میں یہاں کا حدیث کوٹ کرنے لگا ہوں. عربی نہیں پڑھو، عربی میرے پاس ہے، موجود ہے، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے قیامت دن اگر کوئی بندہ کسی کو روٹی بھی دے گا نا تو روٹی بھی عرش کا سایہ بن جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک جملہ اور آپ کو دے دوں کیونکہ تشریح میں کرنی نہیں تھی، لیکن میں بس ایک جملہ میرا دل کر رہا تھا. روٹی پوری نہیں، روٹی کا ایک ٹکڑا جب وہ رب کی رضا کے لیے دیتا ہے نا کسی بھوکے کو، تو قیامت کو وہ بھی سایہ بن جائے گا. پھر میدان حشر میں جدھر جائے گا سایہ اوپر پڑ جائے گا. پھر حدیث کے لفظ ہے کیا؟ حدیث کے لفظ ہے کہ بندہ دنیا غرق ہوئی ہوگی، کوئی زانوں تک، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک، کوئی مکمل پسینے میں، اتنا ایک بندے کا پسینہ ہوگا کہ 70 کشتیاں اس میں چل سکتے ہیں. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ پوری دنیا کی کشتیاں چل جائیں گی. پھر بندہ جدھر بھاگے گا اس کا پسینہ اس کے ساتھ ساتھ جائے گا، کہ اور نہیں جائے گا. لیکن ایک شخص ایسا ہوگا کہ جو ویسے پھر رہا ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ اس کو جناب کوئی ڈر نہیں، کوئی سایہ بھی عرش کے سائے کے نیچے بھی نہیں بیٹھا، کوئی دھوپ نہیں لگ رہی، کوئی گرمی نہیں ہے، ایسے پھر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. اب جواب میں رب خود فرمائے گا، بڑا جملہ خاص سننے والا ہے، حدیث کے لفظ ہے، دو گوسلہ نہیں ہے، کہاوت قصہ نہیں ہے. رب خود جواب دے گا. فرمایا یہ میرے محبوب کی امت کے عالم دین کس نے جتوں کو اٹھا کے رکھا تھا. میں خود مسجد کا خادم ہو کر، لیکن عالم کائنات میں جتنے علماء ہیں، کیا الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ ادب کرو، حفاظ کرام ہے، کل حضرات ہے، حقیقت ہے، کیونکہ آقا کو راضی کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے. پھر ایک بندہ بھاگ رہا ہوگا، کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ اس پر لوگ تبصرہ کریں گے، رب اس کو بھی جواب دے گا. رب اس کی فرمایا اس نے میرے محبوب کی امت کے ایک ہاتھ سے قرآن کو ندی پار کروائی تھی. کیا؟ آئے. اب میں یہاں کی جملہ اور دے کر پھر آج سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ کو سلام، بڑا وقت دیا ہے، بہت وقت ہو گیا ہے، سوا پر تقریر ختم ہوتی ہے لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. ایک جمعہ اور باقی انشاءاللہ پھر ہمارا سوا پر کام چلے گا، لیکن ایک جملہ دینے لگا ہوں. عدل پر ایک آپ کو سبق دینا سے بڑا خوبصورت ہیرا ہے، لے لیں. دوں گا نہ دوں؟ گھر تو یاد نہیں آ رہا، کاروبار بھی یاد آ رہا ہوگا،
نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ، نہیں ہوگا انشاءاللہ، کوئی رتی بار نقصان نہیں ہوگا، جو نہیں ہوگا وہ بھی ہو جائے گا، کی بنا جو کام نہیں ہوگا وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ ہوگا۔ آقا علیہ السلام کی حدیث بڑی پیاری ہے، فرمایا جب انصاف کرنے والا ایسے سویا ہوتا ہے، رات کو نیند پوری کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہوتا ہے، ہائے ہائے اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، پھر میرا کل فرمایا اس طرح سویا ہوا ہے، سو کر اس طرح اٹھتا ہے، اٹھ کر اس کی کمر سیدھی نہیں ہوتی، اللہ اکبر، اس کی کمر سیدھی نہیں ہوتی، رب کہتا ہے فرشتوں اس کو جا کر خوشخبری سناؤ، میں نے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیا۔ تیاری ہے؟ بس آخری میں آپ کو پوری تقریر کر نچوڑ دینا چاہتا ہوں، اگر اجازت دے دو، دل کر رہا ہے، جس کام کے لیے میں نے موضوع چھیڑا تھا لیکن میں اس کو مکمل اس طرح ترتیب نہیں دے سکا، بس حدیث میں قرآن کی آیت میں لگا رہا، کوئی تندک باتیں کی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام چھوٹی عمر کے تھے، کیا تھی؟ چھوٹی عمر کے تھے، تو اس طرح گزرے تو آگے عورت ضعیفہ بری عورت رو رہی تھی، کیا؟ تو سلیمان سے چھوٹی عمر میں پوچھا خیر ہے اماں جی؟ کہنے لگے آٹا چکی سے پیس کے لے جا رہی تھی، ہوا آئی آٹا سارا اڑ گیا۔ حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے مائی سے کیا کہا؟ کہنے لگے جلدی پہنچو، وہاں وقت کا بادشاہ بیٹھا ہے حضرت داؤد علیہ السلام، یہ نہیں بتایا کہ میرا باپ ہے، کہنے لگے وہاں داؤد علیہ السلام بیٹھے ہیں، وہاں پہنچے ان کو کہو جی میرا ہوا تیری حکومت میں ہوا آٹا لے گئی، میرا آٹا واپس کیا جائے۔ اب وہ مائی جب وہاں پہنچی، مجلس لگی ہوئی ہے، محفل لگی ہوئی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں دربار سجا ہوا ہے، ضعیفہ پہنچی، داؤد علیہ السلام نے فوراً پوچھا، مائی سے پوچھو، اماں جان سے پوچھو کیا ہے؟ اماں جان کہنے لگی میں آٹا پیس کے آ رہی تھی، میں غریب ہوں، کمزور ہوں، لاغر ہوں، غریب ہوں، اور آٹا ساری ہوا لے کر چلی گئی ہے، میرا آٹا واپس کیا جائے۔ آٹا پتہ نہیں کتنا اور دے دیا، ڈبل دے دیا، تریپن دے دیا، آٹا لے کے سلیمان علیہ السلام وہیں کھڑے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام وہیں کھڑے ہیں، اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ ابھی انصاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، انصاف تو ہونے ہی ہونا تھا، وہ باپ ہے وہ بیٹا ہے، آٹا لے کے اس سے پتہ نہیں کتنا آٹا لے کے جب گزر لگے اماں جی آٹا مل گیا ہے، انہوں نے بہت ڈبل مل گیا ہے، فرمایا وہی ملا ہے جو اڑ گیا تھا، نہیں وہ جو ہوا لے گئی تھی وہی ملا ہے، کہنے لگے نہیں وہ تو نہیں ملا، کہنے لگے واپس جاؤ اور جا کر کہو اے وقت کے بادشاہ اے داؤد علیہ السلام مجھے وہی آٹا چاہیے جو ہوا کی حکومت میں لے کر چلی تھی۔ جب وہاں پہنچی دوبارہ پھر داؤد علیہ السلام پوچھو مائی صاحب آ گئے، مائی صاحب قریب آئی، کہنے لگے اے وقت کے بادشاہ اے داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر مجھے وہی آٹا چاہیے جو تیری حکومت میں، تیری سربراہی میں، تیرے حاکمیت میں جو ہوا لے کر گئی وہی آٹا واپس آئے۔